بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ اور ملکہ تھے جو بہت نیک اور اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ بات ان دونوں کو پریشان رکھتی۔ آخرکار ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور ان کے گھر بہت پیاری سی شہزادی نے جنم لیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ اپنی خوشی قابو میں نہ رکھ سکا اور ایک عظیم دعوت کا حکم دیا۔ اس نے اپنے سب جاننے والوں کو اس دعوت میں بلایا تاکہ اس کی شہزادی کو بہت سی دعائیں مل سکیں، لیکن ان میں ایک چڑیل بھی تھی جو ملکہ سے حسد کرتی تھی اور اسی لیے شہزادی سے بھی نفرت کرتی تھی۔ جب دعائیں دینے کا وقت آیا تو سب نے اسے برکت، خوبصورتی، دولت اور ہر آسائش کی دعا دی۔ آخر میں چڑیل اور ایک عورت رہ گئے۔ پہلے چڑیل آگے ہوئی اور کہنے لگی، میری بد دعا ہے کہ جب شہزادی 15 سال کی ہو اسے تکلا چبھے اور اس کی موت ہو۔ سب چونک گئے، لیکن آخری عورت جس نے ابھی تک شہزادی کو دعا نہیں دی تھی آگے آئی اور اس ڈائن کی بد دعا کو ختم نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے نرم ضرور کر سکتی تھی۔ اس نے کہا، میری دعا ہے کہ وہ موت نہیں ہوگی بلکہ 100 سال کی گہری نیند ہوگی جس سے شہزادی 100 سال کے لیے سو جائے گی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو بد دعا سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں ہر ایک تکلا جلا دیا جائے۔ تکلا اون بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور سوئی کی طرح نوکیلا بھی۔ نیک عورتوں کی سب دعائیں لڑکی پر پوری ہوئیں۔ وہ بہت خوبصورت، شائستہ، نیک تربیت اور بے حد عقل مند تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ اس سے متاثر ضرور ہوتا۔ اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ اور ملکہ گھر پر نہیں تھے۔ شہزادی محل میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ محل میں اکیلی گھوم رہی تھی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک پرانے مینار کے پاس آ پہنچی۔ تنگ سیڑھی چڑھ کر وہ ایک چھوٹے دروازے تک آ گئی۔ تالے میں ایک زنگ آلود چابی لگی تھی۔ جب اس نے اسے گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بوڑھی عورت تکلے کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس پر اون بنا رہی تھی۔ در حقیقت وہ وہی ڈائن تھی اور اسے یہاں قید میں رکھا گیا تھا۔ شہزادی نے کہا، صبح بخیر اے بزرگ عورت، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ تکلا ہے اور میں اون بنا رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی نے تکلا چھوا ہی تھا کہ اسی لمحے اسے اپنی انگلی پر چبھن محسوس ہوئی اور وہیں گر گئی اور 100 سال کی گہری نیند سو گئی۔ یہ قہر سارے محل پر پھیل گیا۔ بادشاہ اور ملکہ جو ابھی محل میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے کمرے میں گئے اور وہیں سو گئے۔ دربان، گھوڑے، باورچی، یہاں تک کہ مکھیاں اور درخت بھی۔ قلعے کے چاروں طرف کانٹوں کا ایک پہاڑ اگنا شروع ہوا اور ہر سال بلند ہوتا گیا اور آخرکار قلعہ اور اس کے چاروں طرف اتنا بڑھ گیا کہ اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ محل پر لگا جھنڈا بھی۔ بہت سے شہزادوں نے بار ہٹا کر محل میں جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کانٹوں کو ہٹانا ایک ناممکن کام تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ایک شہزادہ اس ریاست میں آیا۔ اس نے کسی بوڑھے کو کانٹوں کے باڑ کے بارے میں بات کرتے سنا۔ اس کانٹوں کے باڑ کے پیچھے ایک محل ہے جس میں ایک خوبصورت شہزادی جس کا نام ایلسا ہے 100 سال سے سو رہی ہے، بلکہ سارا دربان سو رہا ہے۔ بہت سے شہزادے آ چکے ہیں لیکن اسے پار نہیں کر سکے اور کچھ تو دردناک موت مارے گئے۔ نوجوان نے کہا، میں نہیں ڈرتا، میں جا کر اس شہزادی کی مدد ضرور کروں گا۔ اس بوڑھے نے اسے بہت روکا لیکن شہزادے نے اس کی بات نہ مانی۔ شہزادے کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت تک 100 سال گزر چکے تھے اور آج وہ دن تھا جب ایلسا بیدار ہونے والی تھی۔ جب شہزادہ باڑ کے قریب پہنچا تو وہاں خوبصورت پھولوں کے سوا کچھ نہیں تھا جو ایک دوسرے سے جدا ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دے رہے تھے۔ قلعے کے صحن میں اس نے گھوڑوں اور شکاریوں کو سوئے ہوئے دیکھا۔ چھت پر کبوتر سو رہے تھے، دیوار پر مکھیاں سو رہی تھیں، غرض سارا محل ایک جادوئی نیند میں تھا۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو بھی سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ مزید آگے بڑھا، وہاں اتنی خاموشی تھی کہ ایک ایک سانس سنائی دے رہی تھی۔ آخرکار وہ اسی ٹاور کے پاس پہنچا اور دروازہ کھولا جہاں ایلسا سو رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اسے جگانے کی کوشش میں اسے چھوا ہی تھا کہ اچانک ایلسا نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور نیند سے بیدار ہوئی اور شہزادے کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ٹاور سے نیچے آئے۔ بادشاہ اور ملکہ بیدار ہوئے اور پھر پورا دربان۔ سب بہت تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محل میں خوشیاں اور زندگی واپس آ گئی تھی اور پھر شہزادے کی شادی ایلسا شہزادی کے ساتھ پورے دھوم دھام سے کر دی گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔